بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم وقت کے دروازے کو کھول کر آپ کو اس پشاور میں لے کر جا رہے ہیں جو 1970 کی دہائی میں اپنی ایک الگ شان رکھتا تھا۔ وہ پشاور جہاں کی فضا میں صدیوں پرانی تہذیب کی خوشبو رچی بسی تھی، جہاں کی گلیوں میں قصے کہانیاں بکھری ہوئی تھی اور جہاں پر ہر چہرے پر سادگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ موبائل تھے، نہ انٹرنیٹ، نہ شور شرابہ، بس ایک سکون بڑی زندگی تھی۔ دوستوں، پشاور کا ذکر ہو اور قصہ خوانی بازار کی بات نہ ہو تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ بازار 1970 میں ویسے ہی زندہ دل اور بھرپور تھا جیسے صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ یہاں صبح ہوتی ہی دکاندار اپنی دکانیں سجاتے، کہیں چائے کی خوشبو پھیلتی، کہیں مسالوں کی مہک، لوگ دور دور سے آتے، خریداری کرتے اور دکاندار خریدار سے زیادہ قصے سنانے میں دلچسپی لیتے۔ اس لیے تو اس کا نام قصہ خوانی بازار پڑا۔ یہ ہے مسجد محبت خان جو 17ویں صدی میں بنی، لیکن 1970 میں اس کی شان باقی تھی۔ سفید پتھر اور نیلے ٹائلوں سے سجی یہ مسجد اس دور میں بھی عبادت کے ساتھ ایک مرکزی سکون تھی۔ جب جمعے کا دن آتا تو مسجد کے صحن میں اتنا رش ہوتا، لگتا پورا شہر یہاں جمع ہو گیا ہو۔ اکثر لوگ روایتی پگڑیاں پہنتے، ہاتھوں میں تسبیح لیے نہایت وقار کے ساتھ مسجد آتے۔ پشاور کا اصل محافظ قلعہ بالا حصار 1970 میں بھی یہ فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی تھی۔ قلعے کی فصیلوں کے اوپر کھڑے ہو کر پورا پشاور نظر آتا۔ اس دور میں قلعے کے آس پاس زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، بس کبھی کبھار فوجی قافلے گزرتے اور بچے دور کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے۔ 70 کا پشاور اپنی گلیوں کے بغیر ادھورا تھا۔ تنگ تاریخ گلیاں، پرانی اینٹوں کے مکان اور لکڑی کی بالکونیاں، ہر گلی میں بچے کھیلتے، کبھی کنچے تو کبھی پتنگ بازی۔ خواتین چھتوں پر بیٹھی باتیں کرتی اور مرد قہوہ خانے میں بیٹھے سیاست پر گفتگو کرتے۔ یہ گلیاں صرف راستے ہی نہیں بلکہ ہر گلی اپنی ایک الگ پہچان رکھتی تھی۔ دوستوں، اگر آپ نے 1970 کے پشاور کی نمک منڈی نہ دیکھی ہو تو سمجھیں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا کے بہترین کباب اور کڑھائی گوشت بنتے تھے۔ اس وقت بڑے بڑے چولہوں پر دیگچیاں رکھی ہوتی، کوئلوں کی خوشبو اور گوشت کے بننے کی آواز پورے بازار میں پھیل جاتی۔ لوگ دور دراز سے صرف یہاں کا ذائقہ چکھنے آتے۔ اس دور میں نہ رکشہ عام تھا اور نہ ہی زیادہ کاریں۔ زیادہ تر لوگ یا تو ٹانگوں پر سفر کرتے یا پرانی بسوں میں۔ بسیں بڑی سادہ سی تھی، نہ پنکھا، نہ زیادہ آرام اور نہ ٹانگے۔ جی ہاں، یہی پشاور کی پہچان تھے۔ گوروں کی ٹاپوں کی آوازیں گلیوں میں گونجتی رہتی اور مسافر اطمینان سے منزل تک پہنچ جاتے۔ پشاور سے باہر نکلتے ہی خیبر پاس کی طرف جانے والی سڑک پر اس زمانے میں پرانی بسیں اور ٹرک چلتے تھے۔ یہ سڑک تاریخ کی گواہ تھی۔ 1970 میں لوگ جب اس راستے پر سفر کرتے تو خود کو صدیوں پرانی تہذیبوں کے درمیان پاتے۔ اونچے پہاڑ، ہوا کی سرد لہر اور بسوں پر سوار مسافر ایک منفرد منظر پیش کرتے۔ پشاور کا ریلوے اسٹیشن اس وقت کی زندگی کی شراکت تھا۔ اسٹیشن پر ریل کے سیٹیاں دیتی اور لوگ لکڑی کے صندوقوں اور بوریوں کے ساتھ دوڑتے۔ پلیٹ فارم پر چائے اور سموسے بیچنے والی آوازیں لگاتے۔ گلی محلوں میں تماشا دکھانے والے آتے، کوئی بندر کا کھیل دکھاتا، کوئی سانپ کا۔ بچے تالیاں بجاتے اور حیران رہ جاتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کھیل پشاور کی گلیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے۔ 1970 کے پشاور میں رکشے کم تھے اور زیادہ تر پرانی جیپیں یا ٹیکسیاں ہی سواری کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ ٹیکسیاں سادہ مگر خوبصورتی سے سجائی جاتی۔ ڈرائیور مسافروں کو خوش اخلاقی سے منزل تک پہنچاتے۔ پشاور کے اسکول اور کالج اس وقت اپنی سادگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ لکڑی کی کرسیاں، تختہ سیاہ، استاد ہاتھ میں چھڑی لیے سبق پڑھاتے۔ بچے شوق اور ادب سے تعلیم حاصل کرتے۔ لوگ شام کو لوکل کھیل جیسے نیزہ بازی اور پتنگ بازی کا اہتمام کرتے۔
محلے کے نوجوان ان کھیلوں میں حصہ لیتے اور لوگ خوشی سے داد دیتے۔ یہ کھیل روایتی زندگی کی خوبصورتی تھے۔ 1970 میں خط کا زمانہ تھا۔ پشاور کے ڈاک خانے سے لوگ خط بھجواتے اور ڈاکیے گلی گلی جا کر خطوط بانٹتے۔ کسی کے خط کا آنا خوشی کا موقع ہوتا۔ پشاور کی مٹھائیاں اس وقت بھی پورے ملک میں مشہور تھی۔ لوگ شادی بیاہ اور تہواروں پر رس گلے، برفی اور جلیبی خریدتے۔ دکانوں پر مٹی کے چراغ جلتے اور مٹھاس کی خوشبو ہوا میں پھیلتی۔ پشاور کے ہسپتال سادہ مگر خدمت کے جذبے سے بھرپور تھے۔ ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے لکڑی کی میز پر بیٹھ کر مریضوں کو دیکھتے۔ زیادہ تر علاج گھریلو ٹوٹکوں سے ہوتا۔ پشاور میں عید کی صبح رونقوں سے بھری ہوتی۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے، مسجدوں میں نماز پڑھتے اور بچوں کو عیدی دی جاتی۔ گلیوں میں کاوے اور خوشبوئیں گونجتی تھی۔ یہ منظر پشاور کی اصل زندگی کی پہچان تھی۔ صبح کے وقت صدر بازار میں ایک الگ ہی چہل پہل ہوتی۔ دکانوں کے شٹر آہستہ آہستہ کھلتے، ریڑھی والے تازہ پھل سجاتے اور ہوا میں خوشبو گھل جاتی۔ پشاوری چپل کی دکانوں کے باہر جوتے قطاروں میں رکھے ہوتے اور خریدار ان پر ہاتھ پھیرتے۔ 1970 کے صدر بازار میں نہ شور زیادہ تھا اور نہ ہی رش، لیکن سکون اور وقار کی فضا تھی۔ لوگ خرید و فروخت کے ساتھ باتوں میں بھی خلوص بانٹتے تھے۔ دوستوں، پشاور کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کی پڑھائی کا منظر دل کو چھونے والا ہوتا۔ لکڑی کی بینچوں پر بیٹھے طلبہ، ہاتھ میں سلیٹ اور استاد کے سامنے ادب سے کھڑے۔ 1970 میں تعلیم عام ہو رہی تھی مگر وسائل کم تھے، پھر بھی طلبہ کی آنکھوں میں خواب اور عزم کی روشنی نظر آتی تھی۔ وہی بچے آگے چل کر پشاور کی پہچان بنے۔ گھنٹہ گھر پشاور کا دل تھا۔ 1970 میں یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ قریب ہی چھوٹی چھوٹی دکانیں، پان فروش اور کتاب بیچنے والے کھڑے ہوتے۔ لوگ گھڑی کی ٹک ٹک سنتے اور اکثر ملاقات کا وقت طے کرنے کے لیے یہاں جگہ چنتے۔ گھنٹہ گھر کے سائے میں دوستی بھی پروان چڑھتی اور کاروبار بھی۔ 1970 کے پشاور کی شادیوں میں سادگی مگر گرم جوشی ہوتی۔ ڈھول کی تھاپ پر نوجوان ناچتے، خواتین روایتی لباس میں بیٹھی دعائیں دیتی۔ دوستو، 1970 کے پشاور کی تعلیمی فضاؤں میں سب سے نمایاں نام پشاور یونیورسٹی کا تھا۔ درختوں سے گھرا ہوا وسیع کیمپس، جہاں طلبہ سائیکلوں پر گھومتے اور شام کے وقت ہاسٹل کے باہر بیٹھ کر شعر و شاعری کی محفلیں جمی تھی۔ یہاں علم کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی پروان چڑھتی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے